کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، اور پھر اس خواب کا تذکرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا۔ یہ ابھی نوعمر لڑکے تھے، ان سے سوال کیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹا میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں تمہارے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، تو اب تم یہ بتلاؤ تمہارا کیا خیال ہے، کیا خیال ہے کہ یہ کام کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی بڑا عظیم جواب دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان سوچنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے یا ابھی کچھ انتظار کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ حکم بدل دے، نہیں، کوئی تعویل نہیں کی اور کسی قسم کا انکار نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ باپ ہو کر میرے گلے کو کاٹیں گے، مجھ پر چھری چلائیں گے۔ آج کا کوئی عام انسان ہوتا تو وہ کہتا کہ یہ ایسا معاملہ ہے، ہمیں اللہ کو ہی چھوڑ دینا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ جواب یہ دیا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اسے کر گزریے، اسے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ دونوں تیار ہو گئے، اور اب باپ نے چھری اور رسی پکڑی ہوئی ہے، ایک ہاتھ سے اسماعیل کو تھاما ہوا ہے اور جا رہے ہیں قربانی دینے کے لیے، اللہ کی راہ میں بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، تاریخ میں ایک عظیم باب کا اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ باپ قربان کرنے پر، بیٹا قربان ہونے پر تیار ہے۔ اللہ فرما رہے فلما اسلما، دونوں نے سر تسلیم خم کیا ہے، دونوں نے میری بات کو قبول کیا ہے، دونوں نے مان لیا ہے، اور یہ وہ جذبہ ہے جسے نام اس بات کا دیا جاتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہے، ہم سے جیسی قربانی مانگے مالک کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مال مانگے تو مال حاضر ہے، جان مانگے تو جان حاضر ہے، اپنی جان بھی حاضر ہے، اپنی اولاد کی جان بھی حاضر ہے۔ جو چیز وہ طلب کرتے ہیں اور مانگتے ہیں ہر چیز ان کے لیے ہماری جانب سے حاضر ہے۔ چنانچہ انہیں لے کر چل رہے ہیں، راستے میں 3 مقامات پر شیطان سے سامنا ہوا ہے، 3 مرتبہ سامنے آیا ہے اور تینوں مرتبہ ورغلانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سمجھانا چاہا اس نے کہ یہ ظلم ہے، اور خیال کرنا ذات باری تعالی ایسے ظالمانہ امر کا حکم نہیں دے سکتے۔ اللہ کبھی کسی باپ کے ہاتھوں بیٹے کو ذبح نہیں کرا سکتے، اس بات کا خیال کرنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تینوں مقامات پر کنکر مارے ہیں، 7 کنکر مارے ہیں۔ اللہ نے اس ادا کو بھی اس سنت کی، اس امت کی میراث میں جاری کر دیا ہے۔ یہ ادا بھی اللہ نے ہمیں وراثت میں عطا فرما دی۔ حج کرنے والا رمی کرے گا، حج کرنے والا کنکر مارے گا، تب کہیں جا کر اس کا حج ہوگا، وگرنہ اس کا حج نہیں ہوگا۔ پھر بیٹے کو لٹایا ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، بیٹے کو لٹا دیا، چھری تیز کر لی، طاقت کے ساتھ گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنا ہی تن و من جانور ہو، بیل ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، ذرا انسان چھری کو زور دیتا ہے گلا کٹ کے الگ ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام طاقت سے چھری چلا رہے ہیں، گلا کٹتا نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا اللہ اسماعیل کو ذبح کرانا نہیں چاہتے تھے، صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم کے دل میں اپنے رب کی کتنی محبت ہے۔ ابراہیم کے دل میں اکلوتے بیٹے اسماعیل سے بھی زیادہ ساری دنیا کو اللہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اسماعیل گو کے بڑھاپے کی اولاد ہے، اکلوتا بیٹا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سب کو یہ منظر دکھلا دیں کہ محبت ابراہیم کے دل میں اسماعیل کی نہیں ہے بلکہ رب اسماعیل کی ہے، اسماعیل کے رب کی محبت زیادہ ہے۔ چھری چلا رہے ہیں، گلا کٹتا نہیں ہے، حیران ہیں، پھر چھری تیز کرتے ہیں، پھر گلے پر پھیرتے ہیں، گلا نہیں کٹتا۔ بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا بات ہے، طاقت لگا رہے ہیں لیکن گلا کٹ نہیں رہا۔
چنانچہ علماء نے لکھا ہے اللہ بس یہی منظر دکھلانا چاہتے تھے، آواز دی گئی نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم پر سلام ہو، تم نے خواب بھی سچا کر دکھایا ہے، خواب کو بھی سچا کر دیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے۔ فرشتہ آسمان سے ایک دمبا لے کر اتر رہا ہے، جبریل امین آ رہے ہیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ آزمائش بہت بڑی آزمائش تھی۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ آپ بتائیں جسے اللہ بہت بڑی آزمائش کہیں وہ چھوٹی تو نہیں ہو سکتی، وہ معمولی آزمائش تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ نے نبیوں کو ہر طرح سے آزمایا ہے، اور اللہ آزمانے کا حق رکھتے ہیں، امتحان لینے کا حق رکھتے ہیں۔ ارے ہم چند روپے ملازم کو دیتے ہیں، ہم اسے روزانہ آزماتے ہیں، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح، کبھی کام دے کر، کبھی کاموں سے روک کر، کبھی زیادہ وقت لگوا کر، کبھی دن میں بیچارے کو آزماتے ہیں، کبھی رات میں آزماتے ہیں۔ دیتے کیا ہیں؟ چند ہزار روپے دیتے ہیں، تو ہم اس پر اپنا حق سمجھتے ہیں، ہمارا ملازم ہے، اسے آزمانے کا ہمیں حق ہے، اسے برتنے کا ہمیں حق ہے۔ آپ بتائیں اللہ کے ہم ملازم نہیں ہیں، اس کے غلام ہیں اور اس کے بندے ہیں، ہم تو حقیر سے بندے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے ایک ملازم کو کوئی آزمانے کا حق رکھتا ہے، اللہ بندوں کو بطور اولا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر آزمانے کا حق رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ان هذا لهو البلاء المبین، یہ چھوٹی آزمائش نہیں تھی، یہ چھوٹی آزمائش نہیں تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بڑی عظیم آزمائش تھی، یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا، یہ بڑا عظیم الشان امتحان تھا۔ اللہ نے اس کے بدلے جبریل امین کو ایک مینڈا دے کر، دمبا دے کر بھیجا ہے۔ اب وہ مینڈا لے کر آ رہے ہیں اور ابراہیم لگے ہوئے ہیں گلے پر، طاقت سے چھری چلانے میں مصروف ہیں، کسی طرح گلا کٹ جائے، یہ جو اللہ کا حکم ہے پورا ہو جائے۔ جبریل امین نے پکارنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر، ابراہیم کو متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ میری طرف دیکھیں، یہ متوجہ ہو جائیں، اس کام کو اب چھوڑ دیں۔ اللہ نے تو اس کے بدلے فدیہ دے دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تکبیر سنی تو تحلیل سے جواب دیا، یعنی فرمانے لگے لا الہ الا اللہ، بے شک بات یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تحمید سے جواب دیا، تکبیر، تحلیل، تحمید، انہوں نے اللہ کی حمد کی، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے میرے لیے فدیہ بھیجا ہے تو پھر اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے اس ادا کو بھی جاری فرما دیا، میراث میں عطا فرما دیا اس امت محمدیہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ہم قربانی ہی نہیں کرتے بلکہ قربانی سے پہلے تکبیرات تشریق شروع کرتے ہیں۔ یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک، امت کو ان تکبیرات کا حکم دے دیا گیا۔ اب یہ تکبیرات اپنے اندر تاریخ رکھتی ہیں، یہ تکبیرات تاریخ رکھتی ہیں، یہ پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اپنے اندر رکھتی ہیں۔ جسے پتا ہوگا تکبیر کس نے کہی، تحلیل کس نے کہی، تحمید کس نے کہی، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کس موقع پر کہی گئی اور کس کس طرح سے کہی گئی ہیں، وہ کیسا عظیم الشان موقع تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ اور واقعتاً یہ ہمارے لیے بہت کافی بات ہے۔ آپ نے فرمایا تم جانور کی قربانی کرو، اللہ تمہیں بیٹے کو قربان کرنے کا اجر عطا فرمائے۔ بیٹے کو قربان، بیٹا بھی ہر سال ایک بیٹا، ہر سال بیٹا قربان کرنے کا اجر اللہ عطا فرمائے۔ اگر کسی نے زندگی میں 50-60 قربانیاں کر لی ہیں تو اتنے بیٹے تو کسی کے نہیں ہو سکتے، لیکن قربان جائیے ذات باری تعالیٰ کے، وہ ہر مرتبہ بیٹے کو قربان کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ فرمائیے یہ قربانی کیا ہے، یہ کہاں سے چلی ہے، یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ علماء نے لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے تاریخ پوچھی ہے قربانی کی کہ ہمیں ذرا اس کی تاریخ تو بتلائیں، یہ سلسلہ آیا کہاں سے ہے کہ ہر سال ہم جانور ذبح کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، بڑا پیارا جواب ہے،
یہ نہیں فرمایا حضرت ابراہیم پیغمبر کی سنت ہے، یوں نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے، تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ اور واقعتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے روحانی والد ہیں، روحانی باپ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبی باپ ہیں، آپ کا سلسلہ نسب وہیں تک پہنچتا ہے۔ تو بڑا پیارا جواب دیا، تمہارے ہی جد امجد کی سنت ہے، تمہارے بڑوں کی سنت ہے۔ صحابی نے پھر سوال کیا، وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اس میں کیا ملتا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو قربانی کو کہتے ہیں احمقانہ فعل ہے، بیکار کام ہے۔ اس قربانی کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا خون بہاتے ہیں، بعض لوگوں کے پیٹ میں ہر سال یہ درد اٹھتا ہے، اس سے پولوشن اور آلودگی پھیل رہی ہے۔ قربانی کے جانور گوبر اور لید کرتے ہیں، کٹتا ہے تو خون بہتا ہے، اس سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب باتیں لوگ کہنے لگے ہیں، عجیب و غریب طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ سوچنا چاہیے اس سے زیادہ آلودگی تو ہماری گاڑیاں پھیلا رہی ہیں، پھیلا رہی ہیں نہیں پھیلا رہی، اس سے بہت زیادہ آلودگی اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو ہمارے کارخانوں کی چمنیاں پھیلا رہی ہیں، اس سے بہت زیادہ آلودگی ہمارے اور بہت سے کام پھیلا رہے ہیں۔ یہ ہمارے جو گٹر ابلتے رہتے ہیں تو کیا خیال ہے یہ خوشبو پھیلاتے ہیں؟ آلودگی نہیں پھیلاتے، یہ بھی آلودگی پھیلاتے ہیں، بہت ساری چیزیں آلودگی پھیلاتی ہیں، لیکن بیچارے کو غم ہے تو قربانی کی آلودگی کا غم ہے۔ حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کتنی عظیم سنت ہے جو ہزاروں برس سے چلی آ رہی ہے، اور ہزاروں سال کی وراثت اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ تو صحابی نے سوال کیا، وما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ آپ نے عجیب جواب دیا، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ اب کوئی ہے ایسا جوان مرد جو اپنے بیل اور گائے کے بال گن کر دکھائے، جو یہ بتائے کہ اس سال اتنے کروڑ بالوں کی نیکیاں مجھے ملی ہیں؟ یقین جانیے کوئی شمار نہیں کر سکتا، بے شمار نیکیاں اللہ اس موقع پر عطا فرماتے ہیں، اور چند ہزار روپے خرچ کرتے ہیں، چند ہزار روپے خرچ کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، پیسہ اللہ کا دیا ہوا، اس پیسے سے ہم جانور خریدتے ہیں، اس جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت خود بھی کھاتے ہیں، اوروں کو بھی کھلاتے ہیں، یعنی نہ پیسہ ہمارا تھا نہ جانور ہمارا ہے، اور کھا ہم رہے ہیں، اجر بھی ہمیں مل رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اسے کہا جاتا ہے خود ہی کھائے اور خود ہی کمائے۔ یہ ایسا عجیب عمل ہے قربانی کا عمل، لگتا ہے اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے، آپ کہیں گے پیسے تو ہمارے لگتے ہیں، یقین جانیے نہ ہم اپنے ہیں نہ ہمارا مال اپنا ہے، یہ سب اللہ کا ہے، یہ سب اللہ کا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہم اللہ کے مال میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں اور ثواب ہم مفت میں حاصل کرتے ہیں، بھلا بتائیے ایسا عالی شان عمل کہاں سے ملے گا؟ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد امت کو سناتی ہیں، آپ نے فرمایا یاد رکھنا ان 3 دنوں میں اللہ کو خون بہانے سے زیادہ، قربانی کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل اتنا پسند نہیں ہے جتنا یہ قربانی کا عمل اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ خوش دلی سے قربانی کرنا، خوش دلی سے قربانی کرنا۔ اور بھائی جسے اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہے، 52.5 تولہ چاندی زکوٰۃ کا نصاب ہے، آج کل 34، 34.5 یا 35,000 روپے کا نصاب ہے۔ جس کے پاس اتنی حیثیت موجود ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں زکوٰۃ میں اور قربانی کے نصاب میں فرق ہے، زکوٰۃ میں سال گزرنا شرط ہے، قربانی میں سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنے پیسے 1 دن پہلے بھی آ گئے، حتیٰ کہ قربانی کے ان 3 دنوں میں بھی آ گئے، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا دوسرا فرق زکوٰۃ میں اور قربانی کے نصاب میں یہ ہے، زکوٰۃ میں کوئی چیز استعمال کی شمار نہیں کی جاتی۔ آپ کے پاس اگر 20 جوڑے بھی ہیں تو بے شک زائد از ضرورت ہیں، اللہ پسند تو نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود وہ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں ہوں گے۔ 2 موٹر سائیکلیں ہیں، ایک کی ضرورت پڑتی ہے ایک کھڑی رہتی ہے، زکوٰۃ میں شامل دونوں نہیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے 1 سے زائد گھر ہیں، ایک فاضل پڑا ہے، بند پڑا ہے استعمال کا گھر، زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوگا۔ لیکن علماء نے لکھا قربانی کا معاملہ جدا ہے، قربانی میں جتنی زائد از ضرورت استعمال کی چیزیں ہیں وہ بھی نصاب میں شامل کر دی جاتی ہیں، زائد از ضرورت جوڑے ہیں وہ بھی شامل ہوں گے۔
جوتے ہیں وہ بھی شامل ہوں گے، گھڑیاں ہیں وہ بھی شامل ہوں گی، زائد ضرورت عینک اور چشمے بنوا رکھے ہیں وہ بھی شامل ہوں گے، اسی طریقے سے زائد ضرورت موبائل ہیں وہ بھی شامل ہوں گے۔ آپ بتائیں یہ غیر ضروری چیزیں جو زکوٰۃ میں نہیں لگتی، انہیں قربانی میں شامل کیے جائے، بہت جلدی نصاب بن جائے گا۔ 34-35 ہزار روپے، کچھ نقد ملا لیں، تھوڑا سا سونا ملا لیں، یہ غیر ضروری اشیاء ملا لیں، ان سب چیزوں کو اگر جوڑا جائے تو بہت آسانی سے نصاب بن جائے گا۔ اس لیے جو عاقل بالغ ہو بڑی باریک بینی سے اپنی مالیت کا جائزہ لے، میرے پاس کیش کتنا ہے، اگر سونا ہے تو وہ کتنا ہے، چاندی ہے تو کتنی ہے، کپڑوں کے کتنے جوڑے ہیں، 2 جوڑوں سے جو زائد ہیں وہ استعمال کی تو چیز ہے لیکن قربانی میں لگے گی، گھڑیاں کتنی ہیں، موبائل کتنے ہیں، چشمے کتنے ہیں، جوتے کتنے ہیں، کپڑے کتنے ہیں، اپنی مالیت کا اندازہ کرے۔ اگر محسوس ہو کہ میری اتنی مالیت ہے، میرے پاس اتنی حیثیت ہے کہ مجھ پر قربانی واجب ہے تو قربانی کر لینی چاہیے۔ ہمارے اکابرین نے عجیب بات لکھی ہے، وہ اعمال جن سے خیر و برکت حاصل ہوتی ہے ان اعمال میں سے ایک عمل قربانی کا عمل بھی ہے۔ قربانی کرنے سے اللہ برکت عطا فرماتے، اللہ ترقی عطا فرماتے ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے ما امعار حاج قط، حج کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا حج سے بھی ترقی ہوتی ہے، انسان بڑھتا ہے، عمرہ کرنے سے ترقی ہوتی ہے۔ ایسے ہی بعض اکابرین نے لکھا اعتکاف کرنے سے ترقی ہوتی ہے۔ بعض اکابرین نے یہ بھی لکھا ہے قربانی کرنے سے ظاہری طور پر اللہ خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ حساب نہ کریں اتنے ہزار خرچ ہو گئے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ دل پہ رکھتے ہیں بات کو، بھائی اس سال تو قربانی پر 70,000 خرچ ہو گئے، 60,000 خرچ ہو گئے، 80,000 خرچ ہو گئے۔ میاں یہ اگر آپ سوچیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے قربانی پر خرچ نہ کیے، ہو سکتا ہے یہ 50,000 روپے بیماری پر خرچ ہو جائیں، ہو سکتا ہے یہ کسی مقدمے پر لگ جائیں، ہو سکتا ہے یہ کہیں چوری نہ ہو جائیں، تو یہ مال کہیں نہ کہیں خرچ ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ادا کریں، دل میں تنگی نہ محسوس کریں کہ غلط جگہ خرچ ہونے کے بجائے اللہ نے اسے اچھے مقام پر خرچ کرا دیا، اچھی جگہ پر خرچ کرا دیا۔ اس لیے بھائی خوش دلی سے قربانی کرنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اور یہ بھی کہنے لگے ضرورت بھی کیا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے اگر کسی کو فلسفہ قربانی سمجھنا ہے تو اسے وہ جذبہ سمجھنا ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیش نظر تھا۔ انہوں نے تو اللہ سے نہیں پوچھا کہ یا اللہ بیٹے کو ذبح کیے بغیر آپ راضی نہیں ہوں گے، کیا اس کو ہی ذبح کرنا پڑے گا تب آپ راضی ہوں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ نہیں سوچا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہ نہیں سوچا، دونوں کے دونوں قربانی دینے پر تیار ہیں، آمادہ ہیں، خوش ہیں، دل میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے کہ اللہ نے اتنے بڑے امتحان میں ہمیں ڈالا ہے۔ علماء نے لکھا قربانی کا فلسفہ یہ ہے اللہ جان مانگے تو جان حاضر کر دے، مال مانگے تو مال حاضر کر دے، جانور کی قربانی مانگے تو جانور حاضر کر دے، اور اپنی جانب سے یہ کوشش کرے کہ مجھے بادشاہوں کے بادشاہ نے یاد کیا ہے۔ یہ کسی حکم کا متوجہ ہونا، اللہ کا آپ کو یاد کرنا ہے کہ فلاں قربانی کرے، فلاں قربانی کرے، فلاں قربانی کرے۔ جتنے صاحب حیثیت لوگ ہیں اللہ کے اس پیغام کو سمجھیں کہ انہیں احکم الحاکمین نے یاد کیا ہے، رب العالمین نے یاد کیا ہے، اللہ رب العزت نے یاد کیا ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے اگر دنیا کا بادشاہ یا حاکم، صدر یا وزیر اعظم اگر ہمیں یاد کر لے تو بعض لوگ ایسے ہیں ان کے پیر زمین پر نہیں ٹکیں گے، اتنے خوش ہوں گے، اتنا زیادہ مسرت محسوس کریں گے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر احکم الحاکمین ہمیں یاد کرے کہ تم قربانی ہماری خدمت میں پیش کرنا، تو پھر کس خوش دلی سے پیش کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہم سے قربانی مانگی، اللہ نے ہمیں یاد کیا ہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی راہ میں، اس کی خدمت میں قربانی پیش کریں۔ اسی لیے علماء نے لکھا کوشش کرے اچھے سے اچھا جانور قربان کرے، بہترین سے بہترین قربانی کرے۔ لیکن بھائی ایک بات کو یاد رکھنا چاہیے، ایک چیز کو نہیں بھلانا چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ نمود و نمائش سے بچے، نمود و نمائش سے بچے۔ اللہ معاف فرمائے یہ ہلاکت والی چیز ہے، شرک اتنی خراب چیز ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی انسان ساری کائنات اللہ کے حضور پیش کر دے اور اس میں ریاکاری کی نیت ہو، اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائے گا، اللہ نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے۔ اور کوئی ایک چھوارا پیش کر دے،
لیکن وہ خلوص دل سے، دل کے اخلاص کے ساتھ پیش کرے، اللہ کے ہاں یہ چھوارا احد پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے، اس سے زیادہ قدر و قیمت والا یہ ایک چھوارا ہوگا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی کا چھوارا دینا وہ اتنا اخلاص بھرا عمل ہے کہ غیر صحابی اگر احد پہاڑ سونے کا بنا کر بھی اللہ کی خدمت میں پیش کرے تو وہ اس کے چھوارے کو نہیں پہنچ سکتا۔ محدثین نے لکھا اس لیے نہیں پہنچ سکتا کہ دراصل صحابی کا اخلاص احد پہاڑ سے کہیں زیادہ ہے۔ صحابی کے اخلاص کو بعد والا نہیں پہنچ سکتا۔ خدا کے لیے قربانی کریں لیکن اسے ضائع نہ کریں۔ ہمارے اکابرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کسی دوسرے کے جانور پر تنقید نہ کریں، یہ نہ کہیں ارے تم یہ کیا اٹھا لائے میاں، یہ تو بہت چھوٹا سا ہے، دبلا سا ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں اللہ نے کسی جانور کو خریدنے کے لیے حیثیت کی تو شرط لگائی ہے لیکن مال کی مقدار نہیں بتائی کہ اتنے کا جانور ہونا چاہیے۔ جس کی جتنی حیثیت ہے، ایک شخص کی 50,000 کی حیثیت ہے، اس نے بڑی تنگی اور ترشی برداشت کر کے 50,000 کا جانور لیا، اور دوسرے کی حیثیت 5 لاکھ کی ہے، اس نے 1.5 لاکھ کا جانور لیا، تو بتائیے زیادہ قربانی کس نے دی؟ 1.5 لاکھ والے نہیں ہے، 50,000 والے نے۔ 50,000 والے کی قربانی زیادہ بڑی ہے، اس لیے کہ اس کی حیثیت ہی 50,000 تھی، اس نے اپنا جگر کاٹ کے سامنے ڈال دیا، اس کی حیثیت 5 لاکھ تک کی قربانی کرنے کی تھی، وہ 1.5 لاکھ کا جانور لے آیا، وہ ہلکے میں فارغ ہو گیا، اس بیچارے نے زیادہ وزن اٹھایا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے شریعت مطہرہ نے مال کی مقدار متعین نہیں کی، حیثیت پر چھوڑا ہے، جس کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق قربانی کر دے، اپنی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے اچھا جانور لینے کی کوشش کرے، دوسرے کے جانور پر تنقید نہ کرے، اس نیت سے جانور اچھا نہ خریدے تاکہ محلے والے، گلی والے، شہر والے ہماری تعریف کریں گے۔ یاد رکھیے جس عمل کی تعریف بندوں سے چاہی جائے، جس عمل کا بدلہ بندوں سے مانگا جائے، حدیث شریف میں آتا قیامت کے دن ایسے عمل کرنے والے کو اوندھے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اب ہمارے یہاں ایک فیشن چل پڑا ہے، سارے ملک میں چل رہا ہے، اور ساری دنیا میں یہ فیشن نہیں، پاکستان میں یہ فیشن چل رہا ہے۔ وہ فیشن یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مہنگا جانور خریدتا ہے، اس کے بعد وہ سارے شہر میں اسے تعریف کے لیے پھراتا ہے۔ اور ابھی میں کراچی میں تھا، وہاں بعض حضرات سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا یہاں تو اتنا ماحول خراب ہے، غریب آدمی اپنے جانور گلی میں نہیں لا سکتا، اتنا ماحول خراب ہو چکا ہے، سارے کے سارے اسے ہدف تنقید بناتے ہیں، اپنے جانور کی تعریف کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کی برائی کرتے ہیں۔ تو بھائی یاد رکھیں اس نیت سے مہنگا جانور خریدنا کہ لوگ تعریف کریں گے، اور واقعتاً ابھی یہ نظر آ رہا ہے نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، لیکن بیچارہ نماز تو پڑھتا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا قربانی سے بڑا فرض نماز ہے، قربانی سے بڑا فرض یہ نماز کا پڑھنا ہے۔ اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے جو نماز نہیں پڑھتا جانور سب سے مہنگا خرید رہا ہے، جسے 5 وقت کی نماز کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن تعریف کے چکر میں یاد رکھیے اپنی قربانی کو ہلاکت سے بچائیں، اپنی قربانی کو برباد ہونے سے بچائیں، ضائع ہونے سے بچائیں۔ اس سے بہتر تو وہ شخص رہا جو قربانی نہ کرے اور پھر پکڑا جائے، یہ قربانی بھی کرے اور پھر بھی پکڑا جائے، یہ تو بڑے گھاٹے میں رہا، یہ دوہرے نقصان میں رہا۔ تعریف کے لیے قربانی نہ کریں، اس لیے اچھے جانور کا انتخاب نہ کریں، لوگ کہیں گے بہت بڑی قربانی کرتے ہیں، بہت زیادہ قربانی کرتے ہیں۔ اور ہمارے اکابرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بہت زیادہ عظیم الجثہ جانور کے بجائے کئی جانور خریدنا زیادہ بہتر ہے۔ ایک شخص 10 لاکھ روپے کا جانور خریدے، اس سے زیادہ بہتر ہے 1-1 لاکھ والے 10 جانور خریدے۔ یہ بہت سارے حضرات سوال بھی کرتے ہیں، تو ہمارے اکابرین نے اس میں بھی رائے دی ہے کہ بہت بڑا جانور ہوگا تو صرف 7 حصے ہوں گے، 7 افراد کی قربانی ہوگی، اور اگر 10 جانور ہوں گے تو 70 افراد کی قربانی ہوگی، بہت سارے لوگ شریک ہو جائیں گے۔ اگر زیادہ جانور ہوں گے غربا کا زیادہ نفع ہے، مساکین کا زیادہ فائدہ ہے، اس لیے بھئی وہ پہلو اختیار کریں جس میں دنیا کے بجائے آخرت کا نفع ہو، جس میں آپ کے نام کے بجائے غربا اور مساکین کا زیادہ فائدہ ہو تو ہمارے